الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من وجد ساعة لكي يضحي فلم يضحي فلا يحضر مصلانا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے معزز دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، امت مسلمہ کو اللہ نے بہت سارے خیر کے مواقع عطا کیے ہیں. عام طور پر امت مسلمہ ان مواقعوں کو، ان لیل و نہار کو، رات و دن کو غفلت میں، لنگرانیوں میں اور ادھر ادھر گزار دیتے ہیں. حالانکہ اللہ نے یہ موقع ہمیں دیے ہیں اور تندرستی دی تاکہ ان موقعوں کو ہم وصول کریں. آج 5 ذی الحجہ ہو گئی. اس کے دن بھی، رات بھی بڑے مبارک ہیں. اللہ نے اس مہینے میں بڑے بڑے اعمال کو زندہ کیا. قربانی کا عمل، تکبیر تشریق کا عمل، عرفہ اور یوم النحر، یوم العرفہ اسی دنوں میں ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی نذرانے میں وہی آپ نے خواب دیکھا. نبی کا خواب وہی ہوتا ہے. یہ سارے اعمال انہی دنوں میں اللہ نے نبیوں سے اور نیک بندوں بندیوں سے انجام دلائے. اور دوستو، بزرگوں، آج ہمارا ایمان اور اسلام اتنا مضبوط نہ ہونے کی وجہ سے آج امت جانوروں کی قربانی کرنے سے بھی پیچھے جا رہے. نبی کیسے تھے اور نبی ہوتے ہیں کہ نبی اپنے بیٹے کی قربانی دے رہے ہیں. جیسے پچھلی جمعہ میں بتایا، فلما اسلم وتلہ للجبین، آواز آتی ہے وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا. تو نے خواب کو حقیقت کر دیا ابراہیم، اور اپنے خواب کو سچا کر دیا. یہ ہے کہ اللہ کا حکم ضائع کرنے، برباد کرنے کے لیے نہیں ہے. انسانوں کو عزت اور ترقی اس سے ملتی ہے. اور اللہ نعمتیں دیتے ہیں، اگر نعمتوں کا صحیح استعمال نہ ہوا تو قلوب سخت ہو جاتے ہیں. نعمت استعمال کرتے کرتے، بیٹا بھی نعمت ہے، قربانی مانگے پیش کر دی. المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ کیا ہے؟ موت تک کا سہارا ہے. مرنا تو سب کو ہے. اللہ نے ان کو بھی بلا لیا اپنے پاس، لیکن ایک نشانی چھوڑی. قرآن کہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ پیچھے والوں کے لیے ہم نے تمہاری علامت چھوڑ دی کہ اللہ کو عمل پسند آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے قربانی مانگی لیے نہیں، اپنے بشارت سے قربانی کرنا اللہ کا حکم ہے. اس کو راضی کرنے کی نیت سے کرنا. لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ. اس کے یہاں تمہارا خون، تمہارا گوشت نہیں پہنچتا، اندر کا تقویٰ اور اندر کا میلان اور قلبی رجحان وہاں جاتا ہے کہ بندہ کس کے لیے طلب رہا ہے، کس کے لیے کر رہا ہے. کہ یہ ہے اصل کہ آدمی کی نیت پر ہوتا ہے. اعلیٰ سے اعلیٰ جانور خریدا جائے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس ایک عورت سوال کرنے آئی تو درہم منگائے. خادمہ سے کہا وہ مشک لاؤ جو بہترین طرح ہے، اور درہم پر لگایا. پھر خادمہ سے کہا جاؤ اب اس سائلہ کو دے دو، مانگنے والی. دے دیا. دینے کے بعد خادمہ نے کہا کہ امی جان اس کو دینا تھا، اتنا قیمتی طرح کیوں چھڑکا؟ حدیث میں آتا ہے کہ بندہ یا بندی جو کچھ دیتا ہے، چاہے قربانی ہو، مال ہو، زکوٰۃ ہو، خیرات ہو، فطرہ ہو، نذرانہ ہو، ہدیہ ہو،
جو کچھ دیتا یا دیتی ہے پہلے اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے، پھر وہ مانگنے والوں کے ہاتھ میں جاتا ہے۔ تو کیوں میرے رب کو میں اتنا چھڑک کے نہ دوں؟ کنز العمال کی روایت ہے، قربانی کے جانور جہنم سے بچاؤ ہے انسان کے لیے۔ کیا ہمارا عمل ہے؟ کم سے کم یہ تو کام لگے گا۔ یہ تو حکم ہے اللہ کا، اور اللہ کبھی اپنے بندوں کو استعداد سے باہر کا حکم نافذ نہیں کرتے۔ اس لیے شریعت کا مسئلہ ہے کہ اللہ نے انہی کو قربانی کا مکلف بنایا جن کی استعداد ہے۔ لیکن آج ماشاءاللہ غریبوں میں، مردوں میں، عورتوں میں، جوانوں میں ایک جذبہ ہے ہمارے یہاں کہ پورے جانور اور حصص اللہ کے دربار میں پیش کرتے اللہ قبول فرمائے۔ ایک تو اس کی فضیلت ہے، دوسرا اس کا شرعی حکم ہے، تیسرا طریقہ کار ہے۔ ہر عمل میں 3 چیزیں ہوتی ہیں۔ شریعت کہتی ہے کہ اعلیٰ سے اعلیٰ جانور خریدے، اونٹ ہے تو 5 سال کا ہو، کم نہ ہو، بڑا جانور ہے 2 سال، چھوٹا ہے تو 1 سال کا، کوئی کم نہ ہو، اندھا نہ ہو، لولا نہ ہو، اس کے آنکھ خراب نہ ہو، زبان کٹی ہوئی نہ ہو، گھاس کھانے کا یعنی مکلف نہ ہو، لاغور جانور نہ ہو کہ ایسے دربار الہی میں پیش نہیں کیا جائے۔ ہر عیبدار جانور اللہ کے دربار میں نہیں دیا جاتا۔ ہر ایسا لباس پہن کر جس کو محفل و مجلس میں آدمی جانے سے عار محسوس کرے، رب جلیل کی بارگاہ میں ایسا لباس پہن کر آ کر نماز پڑھنا مکروہ لکھا۔ تو اللہ کے دربار میں سال میں 1 مرتبہ موقع ہے تو ایسا جانور پیش کیا جائے۔ اور اللہ کو ان دنوں میں احراق دم، خون کا بہانا بہت زیادہ پسند ہے، خوش ہوتا ہے اللہ تعالیٰ، اور یہ جو کچھ ہے وہ ہمارے لیے ہے۔ دوسرا حکم حج کا ہے۔ اب حج تو محدود افراد کے لیے ہو گیا۔ دعا کر دیجیے اللہ تعالیٰ خیر و عافیت نصیب فرمائے اور دروازوں کو عام اور تام کرنے کے فیصلے فرمائے، اور بارگاہ الہی میں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو امت مسلمہ کے ایک فرد کو بلائے۔ حضرت شیخ فرماتے تھے اللہ نے یقین کیجئے، درود پڑھیے، اپنے استاد کا توشہ جمع کیجئے، اللہ نے ہمارے لیے اسے بنایا اور ضرور لے جائے گا۔ تو یہ دن اس کے چل رہے، حج کے دن اب شروع ہوں گے، اشہر حرم میں ہم چل رہے۔ یہ دن جو ہے یہ مہینہ اشہر حرم کا ہے، بڑا قیمتی مہینہ ہے۔ یہاں تک کہ علامہ خطابی لکھتے ہیں کہ ان دنوں میں کافر اور مشرک دور جاہلیت میں بھی کسی پر تلوار نہیں اٹھاتے۔ یہ دن ہے تو باپ کو ستانا، ماں کو پریشان کرنا، اولاد کو نکال دینا، اس شریعت میں نادرست ہے۔ یہ اتنے قیمتی مہینے دی اللہ نے، قدر کی جائے۔ دوسرا دوست بزرگوں اس میں خاص طور پر تکبیر تشریق ہے، اس کے بھی مسئلے علماء نے لکھے ہیں۔ بدھ کے دن عید کا دن ہے ہمارا، تو عرفہ کے دن سے یعنی منگل کے دن سے فجر سے تکبیر تشریق شروع ہوتی، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ اور سنیچر کے عصر تک پڑھی جاتی ہے۔ جیسے عام نمازوں میں، عام دنوں میں نماز کے بعد اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، یہ عمل مستحب علماء نے لکھا، اس کے بجائے تکبیر تشریق پڑھی جائے گی۔ تکبیر تشریق کے سلسلے میں مسئلہ یہ ہے، عبادت ہے لیکن واجب ہے۔ جماعت سے نماز پڑھے یا اکیلا نماز پڑھے اس کے لیے بھی ہے، مرد کے لیے ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے۔ اس میں فرق اتنا ہے کہ مرد درمیانی آواز سے پڑھیں گے اور عورتیں پست آواز سے پڑھیں گی۔ تکبیر تشریق کوئی نہ پڑھے تو گنہگار ہے، واجب چھوڑ رہا ہے، کوئی دل میں پڑھے تو افضلیت کے خلاف جا رہا ہے، 2 کے بجائے 3 مرتبہ پڑھے تو یہ حد سے بڑھ رہا ہے۔ کہ شریعت میں ایک لمٹ اور ایک حدود اور ایک طریقہ بتایا
اعضاء وضو میں اعضاء کو ایک مرتبہ دھونا فرض بتایا، 3 مرتبہ سنت، چوتھی مرتبہ کر رہا ہے تو اسراف کر رہا ہے، اسراف کے ساتھ اب نماز پڑھ رہا ہے، اور وقف میں پانی زیادہ کر رہا ہے تو اور گناہ ہوگا کہ وقف تو اللہ کا ہے۔ ہاں، اسی طرح پنکھوں میں مسجد کے ہر چیز میں ایک لمٹ بتائی۔ زید نے مسجد میں قرآن مسجد کے لیے وقف کیا تو بغیر متولی کے باہر لے جانا نادرست ہے۔ مسجد کا موڑ ہے، رہنے والوں کو اجازت ہے تو پانی لے جا سکتے ہیں، اور اگر صرف نمازیوں کے لیے اور مسافروں کے لیے تو مسجد کا پانی بھی باہر نہیں لے جا سکتے، کہ مسجد کسی کی ذاتی ملاک نہیں سوائے رب جلیل کے۔ یہ تو اراکین اور کمیٹی والے سنچالن اور نظم انتظام کے سنبھالنے کے لیے طے کیے جاتے ہیں۔ ہاں، اس لیے دوستو بزرگوں بڑے نازک مسئلے ہوتے ہیں۔ تو تکبیر تشریق عبادت ہے، بلند آواز سے اور اعلیٰ آواز سے اذان دی جائے گی، مسئلہ یہ کہ اذان دعوت ہے، عبادت نہیں۔ رب ہذہ الدعوت التامہ کہا، پوری دعوت۔ اس کے بعد نماز کھڑی ہوگی، تکبیر کی جائے گی تو کہاں آہستہ کہے، یہ حکم ہے کہ عبادت ہے۔ وہاں کیا کہا، زور سے کہو، اور دعوت مسجد میں نہیں ہوتی، کہا ثانی میں دو، مسجد میں اذان دینا مکروہ ہے۔ یہ مسئلہ لکھا علماء کہ مسجد میں اذان بھی نہیں دی جا سکتی، جو شرعی مسجد ہے جیسے۔ ہاں، یہ تو باہر ہوگی دعوت، اس لیے نبی دعوت کہاں دیتے، لوگوں کو باہر دیتے، اور باہر والوں کو اندر لاتے، غیروں کو اسلام میں لاتے، اور تعلیم کے ذریعے پروان چڑھاتے۔ یہ طریقہ ہے۔ تو کیا کہا، اذان بلند آواز سے، تکبیر آہستہ۔ ایام تشریق میں جو تکبیر پڑھی جائے گی، تکبیر تشریق، وہ درمیانی آواز سے پڑھی جائے۔ بہت سے لوگ دھیمی آواز سے پڑھتے، بعض دل میں پڑھتے ہیں۔ یہ تو حکم ہے، اس میں شرمانے کی کوئی چیز نہیں۔ عورتوں کو کہا تم آہستہ آواز سے پڑھو، مردوں سے کہا اپنے آواز کھول کر پڑھو، اور اتنی آواز نہ ہو جائے کہ کوئی آنے والا یا باہر والے کو ایسا لگے کوئی نزاع، اختلاف اور جھگڑا ہو۔ کہ عبادت کا ایک طریقہ ہے۔ ہاں، یہ مسجد ہے۔ ہاں، مسجد کو کہاں اس کا ادب احترام کیا جائے، سوائے اذان کے بلند کے، کہا امام کو کہا کہ قرات محدود آواز سے کرے۔ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا۔ حضرت تھانوی سے کسی نے پوچھا کہ بلند آواز سے آواز باہر آ رہے تو کہا نیچی کرو، تو ایک صاحب نے کہا میں کم سنتا ہوں، تو کہا تو قریب کھڑا ہو جائے امام کے، تاکہ تجھے جلدی آواز کان میں آئے گی۔ کتنا بہترین انصاف سے فتویٰ دیا۔ اس لیے دین کے راستے سے آتا ہے، بے دینی کے راستے سے دین نہیں آتا۔ ایک آدمی موبائل میں پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، یعنی کوئی قصیدہ یا آپ کی شان میں کوئی اشعار پڑھ رہا ہے یا سن رہا ہے اس میں، لیکن میوزک کے ساتھ ہے، تو علماء نے لکھا اس کا سننا ناجائز ہے۔ ارے پیارے آقا کی نعت ناجائز بتا رہے، نفس نعت ناجائز نہیں ہے، لیکن جو گناہ ہو رہا ہے اس میں، جو سنگین بجائی جا رہی اس کی وجہ سے، اللہ کی حمد کو کون ناجائز کہے گا، لیکن سنگین کے ساتھ بجائی جائے تو بھی ناجائز، کہ سمجھنے کی بات ہوتی ہے۔ مفتی عبدالرحیم لاجپوری سے فتویٰ پوچھا کہ ہماری مسجد میں تعلیم کرتے ہم نفل پڑھتے، تو کہا تعلیم ایک عمل ہے، تیرا نفل ذاتی ہے تو پیچھے جا کے پڑھ لے، نفل تو گھر بھی پڑھ سکتے۔ ہاں، یہ ہے موقع کا عمل ہوتا ہے، یہ فقہ ہو فی الدین، اللہ سے دین کا فہم مانگنا یہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ ہاں، تو دوستو بزرگوں، تو یہ حضرت نے مسئلہ دیا کہ عورتیں آہستہ پڑھے، مرد بلند آواز سے پڑھے، اور ان دنوں میں پڑھے، شہر والوں کے لیے بھی اور اطراف والوں کے لیے بھی علماء نے یہی حکم بتائے۔ اور کوئی انفرادی نماز پڑھے، جماعت چھوٹ گئی تو سلام کے بعد فوراً وہ پڑھ لے، اور اتنی زور سے جماعت کے بعد نہ پڑھے کہ باہر والے بدر جائے۔
کہ مسجد میں سوائے اذان کے باقی ہر عبادتوں کو آہستہ کرنے کو کہا۔ یہاں تک کہاں کوئی سو رہا ہے تو قرآن نہ پڑھ، الگ جا کے پڑھ تاکہ اس کی نیند خراب نہ ہو۔ قرآن نے، شریعت نے کتنی بہترین تعلیم دی، ایک مسلمان کا کتنا پاس و لحاظ کا درس اور سبق سکھائے۔ ہاں، کہاں گھر میں داخل ہو سلام کرنا سنت ہے، لیکن اتنی آواز سے کرو کہ جاگنے والے جواب دے دے، سونے والوں کی نیند خراب نہ ہو۔ ایک طریقہ بتایا۔ دین اور اسلام کوئی الگ مذہب اور مسلک نہیں ہے، آپس میں محبتوں اور اتفاقوں کو آپس میں بڑھانے کا نام ہے کہ سلام سے محبت بڑھے گی، سننے والے اتنے زور سے کرے تو ان کی نیند خراب ہو گئی۔ کوئی کھا رہا ہے تو کہا سلام نہ کرو، ایک عمل میں ہے۔ کوئی تلاوت کر رہا ہے تو کہا سلام نہ کرو، کوئی ذکر میں ہے تو سلام نہ کرو، کوئی ضروری بات ہے تو کر لے تو حرج نہیں اس میں، ورنہ مشغول آدمیوں کو اپنی طرف مائل کرنا نادرست علماء نے لکھا ہے۔ تو تکبیر تشریق میں اس کا خیال کیا جائے کہ تکبیر تشریق ہر ایک پر واجب ہے، جیسے صاحب استعداد پر صرف قربانی واجب ہے، لیکن تکبیر تشریق ہر ایک پر ہے، چاہے وہ قربانی کرے یا نہ کرے، ان کی استعداد ہو یا نہ ہو، ہر ایک پر قربانی نہیں ہے، لیکن تکبیر تشریق پر نہ ہر ایک پر ہے۔ ان دنوں میں اہتمام کرے کہ ہماری تکبیر نہ چھوٹے۔ بعض چیزیں مستحب اور سنت ہوتی ہیں، لیکن اللہ تک پہنچنے کے لیے بہت قوی ذریعہ ہوتی ہے، اس لیے اس کا اہتمام کیا جائے۔ علماء نے لکھا ہے کہ بہت سے مسلمان کہ تو مستحب ہے یوں کر کے چھوڑ دیتے، کہ تو سنت ہے یوں سمجھ کے چھوڑ دیتے۔ فجر کی 2 رکعت سنت کا ثواب اتنا لکھا ہے، دنیا معافیہ میں تحاوی کے روایت ہیں، جتنے بھی بھلے عمل ہو رہے ہیں ان تمام بھلے عملوں میں ایک آدمی کا سنت موقدہ پڑھنا اتنا بھاری ہے۔ ہاں، اور کیا کہا؟ رات میں تہجد پڑھی ہوگی تو کہا ہلکی پڑھے، اللہ کے نبی قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ احد سے پڑھتے۔ اتنی فضیلت والا عمل۔ ظہر کی کہا تو کہا تہجد کی 4 رکعت کے برابر ثواب بتایا۔ تہجد آدھی رات کے بعد ہے، اسی طرح ظہر آدھے دن کے بعد ہے، تو اتنا بھاری ثواب بتایا۔ اور عصر میں کہا جو عصر کی سنت پڑھے تو اللہ کے نبی نے کہا اللہ تجھ پر رحم فرمائے۔ کتنی پیاری دعا ہے۔ لوگ دعائیں لینے کے لیے کہاں کہاں کے اسوار اور کن کن مشائخ اور اکابر اور بزرگوں اور عمراء کے پاس جاتے ہیں، جانا چاہیے، لیکن گھر بیٹھے عصر کے سنتوں پر ثواب ملنا۔ ہمارے یہاں دوستوں عمل کو کرنا ہے، چھوڑنا کس کو ہے؟ کہاں حرام کو چھوڑنا ہے۔ جو چیزیں نماز میں مکروہ ہے حرام ہے اس کو چھوڑ۔ تو دوستو بزرگوں یہ بہت قیمتی دن رات ہے، اس کی قدر کریں، اور چھوٹے چھوٹے عملوں پر بھی اللہ بڑے اجر دیتے ہیں۔ اللہ کی طرف متوجہ رہے، دعاؤں میں، اعمالوں کے ذریعے، ایک دوسرے کے خیر خواہی کے ذریعے۔ اور دوستو بزرگوں ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ توبہ، استغفار، دعائیں ہیں، اور عمل کرے اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ تعالیٰ سے خیر و عافیت طلب کرے، امن و امان کی دعائیں کرے۔ اللہ ہمارے حق میں بھی، ہمارے علاقے بستی اور پورے دنیا میں خیر و عافیت کے اللہ تعالیٰ معاملہ فرمائے۔ دوستو بزرگوں ان مبارک دنوں میں، مبارک راتوں میں شیطان اپنے عساکر اور جنود و لشکروں کو عام کر دیتا ہے۔ اس سے بچنے کے لیے ہمارے جو قلعے ہیں وہ مسجدوں کو آباد کرے، دعاؤں کے ذریعے، نمازوں کے ذریعے۔ اللہ طاقت قوت دے تو دوستو بزرگوں کچھ نہ کچھ صدقہ خیرات کرے۔ اور اس کے علاوہ جن پر دوستو بزرگوں قربانی واجب ہے، بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رات کو جو کھا لیتے ہیں اس کے بعد سے وہ قربانی تک کھاتے نہیں، اس کو روزے کا نام دیتے ہیں۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں روزہ نہیں، عید میں روزہ رکھنا حرام ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں پر مہربانی کی جاتی ہے۔ اتنا علماء نے لکھا ہے کہ جو قربانی کرتے ہیں ان کے لیے مستحب ہیں،
کہ جب تک اپنی قربانی ہو جائے تو اپنے قربانی کے گوشت سے کچھ کھا لے، کہ کوئی افطار وغیرہ نہیں ہے۔ قربانی کوئی کر رہا ہے لیکن کوئی شوگر کا مریض ہے یا ایسی بیماری میں ہے یا چکر وغیرہ آتے ہیں تو اس کے لیے ایسے دنوں میں بھی گنجائش ہے، ایک مستحب عمل ہے، موقع سال میں ایک مرتبہ آتا ہے، اللہ نے استعداد دی ہو، آدمی برداشت کر سکتا ہو تو دوست بزرگوں کرے۔ اور عرفہ کا تو روزہ ہے، اللہ طاقت قوت دے تو کم سے کم ایک روزہ رکھے، اس کی بڑی فضیلتیں آتی ہیں، اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرما دیتے ہیں، اور پورا سال آدمی روزدار رہا اتنا ثواب ملے گا، ایک دن کے روزے پر اتنا۔ ابھی تو ماشاءاللہ ماحول میں بارش کا ٹھنڈا موسم ہے، اس لیے روزہ اتنا محسوس نہیں ہوتا ہے جتنا سخت دھوپ اور گرمی کے دنوں میں ہوتا ہے۔ اللہ نے طاقت قوت دی ہے تو ایک روزہ رکھ لے، دوست بزرگوں سال بھر کی گویا روزہ رکھنے کا اجر و ثواب ملتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دوست بزرگوں اگر ہم قربانی کریں تو ہماری قربانی کے ذریعے کسی کو اذیت اور تکلیف نہ ہو، اس کا پورا پورا خیال کریں۔ ایک حکم کے ذریعے کسی کو اذیت دینا یہ حرام ہے، کسی بھی چیز کے ذریعے۔ اور علماء نے لکھا اس کے 3 حصے کرے، اپنے لیے، اپنے رشتہ داروں میں، غریبوں میں، یتیموں میں، مال والوں میں، دوستوں میں، سب کو گوشت دے سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے گویا کہ ہم خرما ہم ثواب دیا، اور جن میں طاقت ہے اور طاقت ہونے کے باوجود قربانی نہیں کرتے تو آپ نے فرمایا ایسے بندے کو چاہیے کہ عید کی نماز پڑھنے نہ آئے۔ اتنا بڑا حکم چھوڑ رہا ہے اور پھر کس منہ سے تو عید کی نماز پڑھنے آئے، تو منع کیا ہمارے مصلی اور عیدگاہ میں وہ آدمی نہ آئے۔ اس لیے دوستو بزرگوں ابھی موقع ہے، اپنی استعداد کے مطابق ان عملوں میں زیادہ سے زیادہ حصہ لے اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عمل کے توفیق نصیب فرمائے۔ ہر جمعہ کو ماشاءاللہ چندے میں آتے ہیں، مسجد قریش اور مدرسہ دونوں ایک ہیں، 5 کا اسٹاف ہے، 5 لاکھ کا سالانہ خرچہ ہے، مختلف مسلک کے مزاج کے بچے پڑھنے آتے ہیں وہاں پر، ہم اس کے حالات سے اچھی طرح واقف ہیں، تو آپ حضرات سے گزارش ہے اللہ رقم سے زیادہ ان کا تعاون کرتے ہوئے جائے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عمل کے توفیق عطا فرمائے۔